آج ہم جس موضوع پر علماء کرام کی رائے لے کر آئے ہیں وہ موضوع صدیوں سے مسلم امہ کے مابین دو گروہوں کے درمیان بہت بڑے تنازع کا سبب رہا ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا حضرت عمر فاروق نے سیدہ فاطمۃ الزہرا کے دروازے کو آگ لگائی، کیا ان پر دروازہ گرایا جس کے سبب کہ ان کے شکم میں بیٹا تھا اور وہ شہید ہو گیا اور سیدہ فاطمہ کی وفات ہو گئی۔ تو اس موضوع پر صدیوں سے دونوں گروہوں کے درمیان بہت شدید اختلافات اور تنازع چلتا آ رہا ہے، لیکن آج ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ پاکستان میں موجود شیعہ اور سنی علماء کرام کی رائے لی جائے اور ان سب کا ایک جگہ پر بیان آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ تو آئیے اس موضوع پر ہم علماء کرام کی رائے دیکھتے ہیں۔ شیعہ عقیدے کے مطابق حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ کے دور میں حضرت فاطمہ کی توہین کی گئی، ان کے گھر کو جلایا گیا۔ اگر یہ مان لیا جائے تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب فاطمہ کی توہین ہو رہی تھی، فاطمہ کا گھر گرایا جا رہا تھا، تو سوال پیدا ہوتا ہے شیر خدا کہاں تھے؟ بہادر حیدر کرار کہاں تھے؟ وہ طاقتوں والے کہاں تھے؟ علی نے اپنی بیوی فاطمہ کا حق کیوں نہیں دلوایا؟ ان کی مدد کیوں نہیں کی؟ ابو بکر پہ خروج کیوں نہیں کیا؟ یہ وہ بھی بتا دیں پھر حضرت عمر جو گئے تھے حضرت فاطمہ کے دروازے پہ اور انہوں نے پھر جا کر آگ لے کے گئے تھے، اس کا بھی بتا وہ یہ روایتیں کمزور ہیں، ہم نہیں مانتے ان روایتوں کو۔ مصنف ابن ابی شیبہ والی غلط روایتیں ہیں۔ اگر یہ روایتوں کو آپ صحیح مانیں گے تو سیدنا اس عمر کے بارے میں اگر یہ روایتیں سنی خود ہی پیش کریں گے تو پھر وہ کیا منہ دکھائیں گے؟ ایک چھوٹی سی بات کے اوپر جو ہے وہ اس لیول کا ایک ریونج نظر آنا غلط ہے۔ ہم ان روایتوں کو صحیح نہیں سمجھتے۔ مولانا اسحاق صاحب کا بھی یہ موقف تھا کہ یہ روایت جعلی ہے۔ شیخ زبیر صاحب نے مجھے خود بتایا تھا کہ میں پہلے اس روایت کو صحیح سمجھتا تھا، لیکن مولانا اسحاق صاحب نے جب میری طرف پیغام بھجوایا تو میں نے اس پہ غور کیا تو میں بھی اس روایت کو صحیح نہیں سمجھتا۔ اگرچہ اہل حدیث اور غلام مصطفیٰ ظہیری اس روایتوں کو صحیح سمجھتے ہیں اور الٹا وہ تعویل کرتے ہیں کہ اس میں تو حضرت فاطمہ کی بڑی شان بیان ہو رہی ہے کہ بھئی خلافت کے لیے مشورے حضرت فاطمہ کے گھر ہوتے تھے، تو جا کے حضرت عمر نے دھمکی لگائی۔ وہ شان کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ حضرت فاطمہ کو کس کیپیسٹی میں حضرت عمر دھمکی لگا سکتے تھے۔ ان کے باپ تھے، وہ تایا تھے، کیا تھے، جس کیپیسٹی میں بھی نہیں تھی بنتی۔ اگر ان روایتوں کو ڈیفینڈ کریں گے پھر حضرت عمر کو آپ ڈیفینڈ نہیں کر پائیں گے۔ پھر ہم تو ڈنگے کی چوٹ پہ کہیں گے کہ جو بندہ اس روایت کو صحیح مانتا ہے اس کو ماننا پڑے گا کہ حضرت عمر نے حضرت فاطمہ کی توہین کی ہے اور اس کی وجہ سے رسول اللہ کا دل دکھا ہے۔ ان روایت کو صحیح مان بھی لیا جائے نا تو پھر حضرت علی کی پرسنالٹی پر بھی سوال تو کھڑے ہوں گے نا کہ یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا تو حضرت علی کہاں موجود تھے؟ اور یہ مطلب منطقی طور پر سمجھ نہیں آتی ہے بات۔ یہ تو باتیں ان کو سمجھائیں نا جو یہ روایتیں بیان کر رہے ہیں، ہم تو روایتوں کو نہیں صحیح سمجھتے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ حضرت عمر کا جو غلام یہ روایت بیان کر رہا ہے وہ اس زمانے میں حضرت عمر کا غلام نہیں تھا جس زمانے کا یہ واقعہ ہے، وہ سند بیان کرے نا۔ مولا علی کے دروازے پہ حملہ اور مولا علی نے کیوں نہیں بچایا؟ چلو اگر مولا علی تلوار اٹھاتے کیا ہوتا؟ ذرا پریکٹیکلی سوچو کیا ہوتا؟ امام حسین کے ساتھ کیا ہوتا؟ شہید ہو گئے نا۔ مولا حسن نے جب دیکھا جب کوئی ساتھ نہیں لے رہا تو امام نے کیا کیا؟ صلح کی نا۔ کیوں اگر مولا اس وقت لڑتے اور شہید ہو جاتے تو بقائے دین کا کیا ہوتا؟ ہاں بہادر تھے علی، جتنی بھی جنگیں تھی مولا کی وہ 1 by 1 تھی، لیکن اگر پورا مکہ مدینہ علی کے خلاف ہو جائے اور مولا تک و تنہا ہو، جب امام نے کہا تھا کون ہے جو علی کا ساتھ دے تو علی تلوار اٹھانے کے 4 لوگ مسجد میں مولا کے پاس گئے، 4 لوگ۔ امام نے کہا میں 4 لوگوں سے جنگ کیسے لڑوں گا؟ جنگ صفین میں اگر 1 man شو کرنا ہوتا تو مولا پورا لشکر کیوں لے کر جا رہا ہے؟ امام فرماتا لوگوں کا ساتھ نہیں، میں جنگ کیسے لڑوں گا؟ اصل ہے امامت کا ساتھ دینا، ورنہ مولا علی تو کیا پروردگار عالم اگر چاہے تو کیا فرعون کے لشکر کو نہیں لڑ سکتا تھا؟ خدا چاہے تو آج سارے فرعونوں کو ختم نہیں کر سکتا۔ بھائی اللہ کو 1 man شو نہیں کرنا، اسے دنیا میں اگر فتح چاہیے تو لوگ لڑیں اپنی فلاح و بہبود کے لیے۔ یا علی مثل کا مثل الکعبہ، تیری مثال کعبے کی طرح ہے۔ اگر لوگ تیرے پاس آئیں گے تو علی پھر اٹھتے ہیں، ورنہ لوگ نہیں آتے تو امام پر بھی واجب نہیں ہے۔ اب اس کا یہ تصور ہے مولا تلوار اٹھاتے سیدھی بات تھی مولا شہید ہو جاتا۔ جن لوگوں نے حسن کو نہیں بخشا، کربلا تیرے سامنے ہے۔ یہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں علی تلوار اٹھاتے ان کو کربلا کا منظر دکھا، حسین نے تلوار اٹھائی تھی، کیا ہوا تھا حسین کے ساتھ؟ بچے مارے، بہنوں کو اسیر کیا، بیٹے کو مار دیا، بھائی کو مار دیا، 6 مہینے کے اثر کو بھی لوگوں نے نہیں چھوڑا۔ وہی سیاسی جنگ تھی، علی کیسے کھڑے ہوتے؟ کیونکہ فوج ان کے پاس تھی، لوگ ان کے پاس تھے، قبیلے ان کے پاس تھے، ناممکن تھا کھڑا ہونا۔ اس وقت بہترین کام یہ تھا کہ لوگوں کا اصلی چہرہ دکھایا جائے، اور وہ چہرہ دکھانے کے لیے بیسٹ آپشن تھا کہ جناب سیدہ دروازے پر جائے، تاکہ تاریخ میں آنے والوں کو پتہ چلے انہوں نے نبی کی بیٹی کا بھی احترام نہیں کیا۔ اچھا کچھ ایسے میرے اہل سنت کے برادران کہتے ہیں کیسے ممکن ہے جناب سیدہ کے ساتھ ظلم ہوتا ہے؟ ان کا ٹھیک ہے نہیں، لیکن یہ بتا کربلا میں اسی نبی کی نواسیاں تھی کہ نہیں؟ سیدہ زینب کون ہے؟ سیدہ سکینہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ نبی کی نواسیاں ہیں۔ کیا ان کے ساتھ ظلم نہیں ہوا؟ کیا حسین کے ساتھ ظلم نہیں ہوا؟ تو یہ مت کہو نہیں ہو سکتا۔ کربلا کا واقعہ پاسبلٹیز کو ظاہر کر رہا دکھا رہا ہے، لیکن یہ انسان کب سمجھتا ہے؟ جب انسان عقل سے اس سسٹم کو ریڈ کرتا ہے۔ اب ابان کے بارے میں آپ علامہ خوئی کی موج مرساری دیکھ رہے راوی، یہ جھوٹے راوی، سارا فساد ایسا ابان نے ڈالا ہے کہ اپنی طرف سے ایک کتاب کر کر سلیم کے نام لگا دی یا سلیم جھوٹ بول گیا۔ اس کے علاوہ دنیا میں یہ ظلم کہیں نہیں ہے۔ آپ کتابیں نکلوا کر ثابت کریں شیعہ علماء اپنی کتابوں سے کہ یہ راوی سچا تھا جس نے یہ کتاب پھیلائی، سارے ظلم کے انہوں نے یہ کیا، حضور کے بعد یہ کیا، تو خدا کے لیے شیعہ حضرات بھی توبہ کر لیں، یہ ظلم ان کی نہیں کوئی نہیں دیکھ نہ سنی، یہ اپنی طرف سے باتیں کریں، یہ بھی موقع پر نہیں تھی۔ جو بات دلیل سے ثابت ہوتی ہے اس کو لے لیں۔ میں نے یہ کاغذ قلم کے بارے میں صاف کہہ دیا نا کہ حضرت عمر نے جو کچھ کیا غلط، ابن حزم جیسے کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑی خطا کی ہے، انہیں کیا حق تھا؟ حضور لکھوانا چاہتے لکھوانے دیتے، جو بات صحیح ہوگی شاہ صاحب میں وہ کہہ دوں گا، مجھے کسی کا ڈر نہیں، نہ میں پرواہ کروں، مگر بات کو بڑھانا بننا چاہیے اپنی
دعوای مادری نامادری یادته؟ آپ کو حقیقی ماں اور نقلی ماں کا جھگڑا یاد ہوگا، جس میں ایک حقیقی ماں اور دوسری نقلی ماں تھی۔ ایک ماں کہتی ہے کہ یہ بچہ میرا ہے، دوسری کہتی ہے یہ بچہ میرا ہے۔ اس پر امام علی فیصلہ کرنے آئے اور امام نے کہا بچے کو آدھا آدھا کر دیا جائے۔ حقیقی ماں نے کہا بچہ مجھے نہیں چاہیے، دوسری ماں کو دے دو، بچہ اس کا ہو جائے، بچہ زندہ تو رہے گا۔ یقین کریں اسلام کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوا۔ حقیقی ماں اور نقلی ماں والا جھگڑا ہوا، کچھ لوگوں نے اسلام کو ذاتی ملکیت سمجھ لیا اور ائمہ اہل بیت دور سے ہی اس بچے کو زندہ دیکھتے رہے۔ حضرت زہرا جب مسجد سے واپس آئی، لوگوں نے ان سے لا تلقی اور توہین کی اور گھر واپس آ کر کہا یا علی کاش میں مر جاتی، اس منظر کو نہ دیکھتی۔ اس کے بعد فرمایا علی جان آپ ایک بچے کی طرح جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس طرح ایک کونے میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ انہوں نے میری مسجد میں تذلیل کیا۔ اس پر امام نے کہا اے فاطمہ جان یہ اذان کی آواز سن رہی ہو؟ فرمایا کیا آپ چاہتی ہیں کہ یہ اذان کی آواز برقرار رہے؟ تو آپ نے کہا جی ہاں میں یہ چاہتی ہوں۔ تو امام علی نے فرمایا بس رہنے دو کہ میں یہ تلوار کو ہاتھ نہ لگاؤں۔ میری ماں پر کوئی بولے میں نہیں ٹھہرتا، تیری ماں پر کوئی بولے تو نہیں ٹھہرتا، کسی اور کی ماں کو کچھ کہے وہ غیرت اور جلال میں آ جاتا ہے۔ تو حسنین کریمین کی غیرت پر کیا سمجھتا ہے کہ نعوذ باللہ انہوں نے کچھ نہیں کہا ہوگا؟ پھر کہا ہے تو پھر دکھاؤ۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو کہتا ہے ان کے پاس ذوالفقار تھی، اگر دروازہ بیوی پہ گر گیا تھا تو وہ ذوالفقار کہاں تھی؟ وہ کتنے رکھی ہو یہ اوتے دکھاؤ نا۔ لا سیف الا ذوالفقار حدیث پاک ہے، وہ ذوالفقار کہاں تھی پھر وہ اس پہ اگر حرکت میں نہیں آئی تو میرے دوستو جھوٹ بولنے کی بھی تو کوئی حد ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حرکت کسی جگہ کسی صحیح کتاب میں ثابت نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، پروپیگنڈا ہے۔ یہ دراصل حضرت عمر کے خلاف نہیں ہے، یہ حضرت علی کی غیرت پہ سوال کیا جا رہا ہے، یہ حضرات حسنین کی عزت پر سوال کیا جا رہا ہے کہ نعوذ باللہ ان کی ماں پر یہ بات ہوئی تھی، اور ہم ایسی جھوٹ کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا۔ لیکن لوگ کہتے ہیں کہ یہ کوئی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ توہین ہے امیر المومنین کی۔ انہی سے کہیں کہ حضرت عثمان پر بھی حملہ ہوا تھا، اور حملہ کرنے والا کون ہے؟ ابن ابو بکر۔ ابن ابو بکر نے ہاں حملہ کیا، اس نے داڑھی سے پکڑا اور کھینچا، اور پھر اس نے باپ کا واسطہ دیا تو اس نے چھوڑ دیا۔ دوسرا آدمی آیا، اس نے حملہ کرنا چاہا تو زوجہ عثمان آگے آ گئی اور زوجہ عثمان کی انگلیاں کٹ گئی۔ اچھا آپ کی بیوی پر حملہ ہو رہا ہے، انگلیاں کاٹی جا رہی ہیں، مارا جا رہا ہے، کیا ہو گیا تھا عثمان کی غیرت؟ آپ ہمیں کہتے ہیں نا، تو کیا ہو گیا تھا؟ اور یہ غیرت مند جس کے پاس ہزاروں کی فوج بھی ہے، پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں رسول خدا نے وصیت کی تھی حضرت عثمان کو کہ صبر کرنا، اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ انہوں نے صبر کیا۔ ہم آپ کو شیعہ سنی دونوں کتابوں سے روایت لا کے دے دیں گے جہاں رسالت مآب نے علی ابن ابی طالب کو صبر کی تلقین کی ہے۔ اب محض واقعہ روایت رہ گئی، سیدہ کائنات کے دروازے پر معاذ اللہ سیدنا فاروق اعظم کا حملہ کرنا، شدید زخمی کرنا وغیرہ وغیرہ، جتنی لغویات اور مکذوبات بکی جاتی ہیں سیدنا فاروق اعظم کی شان اقدس میں، بلکہ یہ گستاخی کی جاتی ہے سیدہ کائنات کی شان میں اور مولا علی شیر خدا کی شان میں، جنہوں نے یہ سب کچھ گوارا کر لیا، زندہ ہوتے ہوئے وہاں کھڑے ہوئے، اور بنو ہاشم اور صحابہ کرام جو ان کے ساتھ تھے بقول اس واقعہ کے جھوٹے راویوں کے، ان سب کی غیرت نے یہ گوارا کر لیا کہ تنہا سیدہ کائنات کے ساتھ ہوتا رہا، ان میں کوئی زخمی نہیں ہوا۔ صرف دو سوال ہیں، اگر سیدہ کائنات پر اتنا بڑا حملہ ہو رہا ہو تو کیا غیرت علی مرتضیٰ گوارا کرتی ہے بیٹھ کے گھر میں تماشا دیکھتے رہے؟ اس پورے واقعہ میں مولا علی شیر خدا کہاں گئے؟ سیدہ کائنات پر ہاتھ اگر اٹھ جائے خدا کی قسم ہزاروں گردنیں کٹ جاتی۔ ایک تو اس سوال کا جواب کوئی غیرت مند فطرت نہیں دیکھ سکتی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سب سے بڑی صاحبزادی اہل سنت کے عقیدے کے مطابق جناب زینب تھی، تو کافروں نے ان کے ناکہ پہ حملہ کر دیا تھا اور جناب زینب کا حمل ساقط کر دیا تھا بقول اہل سنت کی کتابوں کے، اور رسول خدا نے وہ اس مجرم کو دیکھ بھی لیا تھا، رسول خدا کے سامنے بھی تھا، تو رسول خدا نے نہ اسے سزا دی اور نہ اسے اس پر تلوار اٹھائی۔ الامامت و سیاسہ بہت بڑی کتاب ہے اہل سنت و جماعت کی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ مولا امیر علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ اگر مجھے رسول خدا کی وہ وصیت یاد نہ ہوتی جس میں مجھے رسول خدا نے کہا تھا کہ یا علی تم پر بہت زیادہ ظلم ہوں گے، حتیٰ کہ تمہاری زوجہ پہ حملہ ہوگا، لیکن میں حکم دے رہا ہوں کہ تم نے صبر کرنا ہے، تو میں لوگوں کو بتا دیتا۔ اور جناب سیدہ نے فریاد کی تھی کہ یا علی مجھ پر بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے، تم تلوار کیوں نہیں اٹھاتے؟ حضرت نے یہ فرمایا تھا فاطمہ ابھی میں تلوار اٹھاتا ہوں، لیکن یہ جو اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز سن رہی ہو یہ پھر کلمے کی آواز نہیں آئے گی، یہ لوگ کچھ مرتد ہو جائیں گے اور کچھ مارے جائیں گے۔ تو سیدہ سلام اللہ علیہ نے عرض کیا تھا کہ میں مجھ پر جتنی بھی مصیبتیں آ جائیں میں برداشت کر لوں گی، یہ میرے بابے کا کلمہ جو ہے وہ ختم نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے بڑی بات جو ہے کہ اللہ کے سامنے اس کے انبیاء شہید ہوتے رہے، آروں سے چیرتے رہے لوگ، شہید کرتے رہے لوگوں کو، ظلم سے شہید کیا جا رہا، لیکن اللہ نے چونکہ لوگوں کو ظالموں کو مہلت دی تو اللہ نے یہاں بھی ظالموں کو مہلت دی اور رسول خدا نے مہلت دی اور اہل بیت نے بھی ان لوگوں کو مہلت دی کہ اللہ ان کو پکڑے گا، ورنہ اگر علی چاہتے تو ان کو بالکل ختم کر دیتے اور ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیتے۔ یہاں دو نظریے پیش کیے گئے۔ پہلے نظریے کے مطابق دروازہ جلانے کی روایت شیعہ سنی کی کتب میں موجود ہیں، لیکن یہ سب ضعیف ہیں، کیونکہ اگر دروازہ جلا ہوتا تو علی تلوار لے کر سامنے آتے، وہ ڈرنے والے نہیں تھے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ علی کی غیرت کی کوئی توہین کرے
اور وہ تماشا دیکھتے رہیں؟ آج کل آپ کی ماں پر کوئی ظلم کرے تو آپ چپ نہیں رہتے۔ ایسا کیسے ممکن ہے کہ رسول کی بیٹی کو مارا گیا، ان کا حمل گرایا گیا اور کوئی حرکت میں نہیں آیا، سارے اصحاب بھی چپ رہے؟ دوسرے نظریے کے مطابق حضرت علی نے تلوار اسی لیے نہیں اٹھائی کیونکہ ان کو رسول خدا کی نصیحت یاد تھی۔ اگر اس وقت خون ریزی شروع ہو جاتی تو اسلام کا مرکز کمزور ہو جاتا، مسلمان مارے جاتے یا مرتد ہو جاتے۔ امام علی نے اپنا نقصان سہ لیا لیکن دین کو بچا لیا۔ اسی طرح ایسے بہت سارے واقعات موجود ہیں جب ظلم سہا گیا اور تلوار نہیں اٹھائی گئی۔ مثلا جب حضرت عثمان کے گھر پر حملہ ہوا تو حضرت عثمان نے صبر کیا۔ اہل سنت کے عقیدے کے مطابق حضور کی بیٹی ام کلثوم پر کافروں نے ظلم کیا، ان کا حمل گرایا، لیکن حضور نے صبر کیا۔ سب سے بڑھ کر اللہ سے بڑا کوئی غیرت مند نہیں ہے جس کے سامنے اس کے بہت سارے انبیاء کو زندہ جلا دیا گیا، آریوں سے کاٹا گیا، لیکن خدا نے دشمنوں کو مہلت دی۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ رسول کے گھرانے پر ظلم نہیں ہو سکتا، کیونکہ حضور کے کچھ ہی دنوں بعد کربلا میں ان کے بیٹوں کو کاٹ دیا گیا۔ تو یہ تھی آج کی کمپیریٹو اسٹڈی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔